بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو بھی ان کا دست راست بنا کر ساتھ میں روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کر کے کچھ ہی عرصے بعد جب شیر یعنی اسد الدین نے آپ کے بھائی نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی، اور 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی جیسی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدسہ کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر اس کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حطین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا؟ ابھی تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اور سنیے۔ 573 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ ہوا۔ اس معرکہ سے قبل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی تھی
کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکروں سمیت حطین کے ایک علاقے بحیرہ طبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی، وہ منتشر ہو گئے۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بار بار پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی بہت کوششیں کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ پھر اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیزیں یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا، ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا، تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جوں اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتیں کو سنتے تو ظاہر زندگی سے دست کش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشمے زون میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران رہ گیا، پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پیٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی ہو۔ مسلمان تہش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھیں مارنے لگا، لہٰذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر پرخلوص فدائیانہ اور جانثارانہ حملے کیے، جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ کا دل مایوسی اور نا امیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑ سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملے کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔